بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس پر بھروسہ کیا جائے تو وہ بھروسہ کرنے والوں کی تمام ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاۃ ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر۔ آیت کا ترجمہ: مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو اس میں مذائقہ نہیں، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ آیت کی تفسیر: لا یتخذ، آیت کا مضمون یہ ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ، یعنی مومنین اور کفار کے درمیان ولایت کا رشتہ نہیں ہے۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت کی تعریف یہ ہے کہ ولایت سے مراد باہمی نصرت اور حمایت کا معاہدہ ہے جو ایک دین میں ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی ان کی صلح اور جنگ ایک ہو۔ ولایت لغت میں ایسی قربت کو کہتے ہیں جس میں کوئی اور شے حائل نہ ہو۔ یہ قربت اگر باہمی حمایت و نصرت کی خاطر ہے تو یہ ولایت نصرت ہے، اور اگر یہ قربت باہمی کشش کی وجہ سے ہے تو اسے ولایت محبت کہتے ہیں، اور اگر اس قربت کا سبب رشتہ داری ہے تو یہ ولایت وراثت ہے، اور اگر یہ قربت کسی کا حکم کسی پر نافذ کرنے کے بارے میں ہے تو یہ ولایت اطاعت ہے۔ اس آیت میں مطلق ولایت قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر سے نصرت اور حمایت کا معاہدہ کرے۔ نہ کافر اور مومن میں وراثت قائم ہو سکتی ہے، نہ کافر کی اطاعت اور نہ کافر کی حاکمیت ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر خطرے کے باعث ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا مظاہرہ کرنا پڑے، مثلا محبت اور دوستی کا مظاہرہ کرنا پڑے، تو یہ بات از باب تقیہ، تحفظ جان و مال کے حساب سے اگر اس کے ذہن میں یہ چیز ہو تو پھر یہ جائز ہے، ورنہ ولایت کی تمام قسمیں صرف مومنین کے درمیان آپس میں قائم ہیں۔ حتیٰ کہ عصر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ولایت مومنین کے درمیان بھی اس وقت تک قائم نہ ہوتی تھی جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ ارشاد پروردگار ہے: ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین اووا ناصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے
اور انہوں نے اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کی ولایت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اس قسم کی ولایت اور باہمی حمایت کے جس سے جنگ و صلح ایک ہو جائے، اس کا عہد مومنین اور کفار کے درمیان قائم کرنا منع ہے۔ عموماً اولیاء کا ترجمہ دوستی کیا جاتا ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ قرآن کفار کے ساتھ ہر قسم کے انسانی تعلقات کو ممنوع قرار دیتا ہے اور انسانوں میں نفرت کا درس دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام ان کافروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کن کافروں کے ساتھ؟ جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ میں ارشاد ہوا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر امت قرآن کو خود اعتمادی اور استقلال کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ دشمنوں کو اپنی صفوں میں گھسنے نہ دیں اور ان کی سازشوں سے آگاہ رہیں۔ امت قرآن کا جب یہ ایمان ہے کہ پوری کائنات کا حقیقی مالک خدا ہے اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس خدا کی اطاعت گزار امت سے ہٹ کر کسی اور امت کو اپنا حامی بنانا یہ ایمان کے منافی ہے۔ جو ایسا عمل انجام دے، یعنی ایسا معاہدہ کرے جس کے تحت وہ کفار کی نصرت کے لیے ایک قوت بن جائے، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہ دین کا تعلق اور نہ عقیدے کا تعلق، نہ اللہ کی حاکمیت کا تعلق اور نہ اس کی ربوبیت کا تعلق اور نہ ہی اس کی معبودیت کا تعلق اس کا۔ غرض ایسی صورت میں اللہ سے تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، اور یہ حکم عام حالات کے لیے ہے۔ الا ان تتقوا، اس آیت کے دوسرے فقرے میں فرمایا، ہاں کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر ایسے طرز عمل کا اظہار کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس آیت سے تقیے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے سے یعنی اپنے غضب سے خوف دلاتا ہے۔ معصیت کاروں کے لیے کسی اور چیز سے خوف لاحق نہیں ہے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں۔ ان کو خوف ہوگا تو صرف اللہ کے غضب کا خوف ہوگا، جس سے بچانے والا خود اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، جانا اللہ ہی کی بارگاہ میں ہے تو کوئی اور کیا بچا سکتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی سپر پاور اللہ ہی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو خود اعتمادی اور استقلال کے ساتھ صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ تقیہ ایک قرآنی حقیقت ہے جس پر تمام مفسرین اور فقہا کا اتفاق ہے۔ تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ تنگ نظر دشمن سے تحفظ کی خاطر تقیہ کرنا
ایک قرآنی، اسلامی، عقلانی اور انسانی حق ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں خود اعتمادی اور استقلال نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم اپنی ذات پر ہمیں مکمل بھروسہ رکھنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔